چیئرمین تحریک انصاف عمران خان زمان پاک سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کر رہے ہیں۔ پی این اے کی 70 کی دہائی میں اس میں بھی گرفتاریاں ہوتی تھیں، لیکن 4 یا 5 لوگ جا کے اپنی گرفتاری دیتے تھے۔ ایسا کبھی سین نہیں ہوا کہ اتنی تعداد میں لوگ آئیں اور لیڈرشپ کے ساتھ، میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ کے ساتھ جا کے اپنی گرفتاریاں دیں۔ تو میں آج اپنی پشاور کی قیادت اور اپنے کارکنوں کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں اس لیے اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ ہم کر رہے ہیں۔ میں پھر سے ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پرامن طریقہ ہے احتجاج کرنے کا۔ ہم کیا چیز لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں؟ ہم یہ سامنے لانا چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح کے ہتھ کنڈے اس حکومت نے ہمارے خلاف استعمال کیے ہیں، جب سے ہماری حکومت گئی 10 اپریل کے بعد پچھلے سال، جو ہمارے لوگوں سے انہوں نے کیا ہے، میں جنرل مشرف کے مارشل لاء میں نے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا۔ جس طرح انہوں نے لوگوں کے اوپر تشدد کیا، اعظم سواتی پر تشدد کیا، اس کو 3 بجے جا کے گھر سے اٹھایا اور اس سے پہلے اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اس کو مارا، ایک 75 سال کے آدمی کو، پھر ٹارچر کیا، پھر کپڑے اتار کے ٹارچر کیا، پھر اس کی فلمیں بنائیں۔ وہ فلمیں انہوں نے ہمارے 2-3 لوگوں کو دکھائی ہیں، دکھانے کے لیے کہ آپ سے بھی یہ ہوگا کہ اگر آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ شہباز گل سے جو انہوں نے کیا، اس کو جب اس کو تشدد کر رہے تھے تو اس کو بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو، کہو یہ عمران خان نے تمہارے سے کروایا۔ سواتی کو کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ یہ اس سے بھی یہ ہوگا۔ یہ کون سے مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ یہ کب پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا تھا؟ اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے لوگوں سے انہوں نے کیا، جو لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے، ان کو بھی ننگا کرتے تھے۔ مجھے نہیں ابھی تک پتا کہ یہ ننگا کرنے کا ان کو شوق کیا ہے، اور کون سا معاشرہ اجازت دیتا ہے لوگوں کو اس طرح ذلیل کرنے کا۔ آئین کا آرٹیکل 14 آرٹیکل کہتا ہے کہ آپ انسان کی، ہر پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کو آپ پامال نہیں کر سکتے۔ اور ان کا قصور کیا تھا؟ اعظم سواتی نے ایک ٹویٹ کی کہ جی باجوہ نے NRO 2 دیا ہے، سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس نے دیا۔ شہباز گل نے کوئی سٹیٹمنٹ دی، اس سے پوچھا بھی نہیں کہ کیا اس کا مقصد کیا تھا، پیچھے کیا تھا، کہنے کیا وہ کیا کر رہا تھا۔ اس کے اوپر تشدد۔ شیخ رشید کو اٹھا لیا، اس کو لے گئے، فواد چودھری کو اٹھایا، ہمارے لوگوں کے اوپر، سب کے اوپر FIRs ہیں۔ جس طرح میں نے کہا میرے اوپر کوئی 70 FIR ہے، دہشت گردی کے کیسز بنا دیے۔ الیکشن کمیشن کے باہر ایک احتجاج ہوتا ہے، عمران خان کو الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے، اس کے بعد احتجاج ہوتا ہے، میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کٹ جاتا ہے، میں وہاں تھا بھی نہیں۔ دوسرا، ایک یہی بددیانت دار، ایک مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن جو بار بار ہمارے خلاف پوری کیمپین چلا رہی ہے، یہ نون لیگ کا حصہ بن کے اور یہ PDM کا حصہ بن کے، جو ہمارے ہر فیصلہ ہمارے خلاف دیتا ہے، کیمپین کرتا ہے۔ کیا کیس تھا؟ فورن فنڈنگ کیس۔ پہلے پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھی، پتا چلا کہ وہ اب پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے۔ وہ کیس جو میں آج لکھ کے دیتا ہوں، کسی عدالت میں جائے گا یہ باہر پھینک دیں گے، کیس ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ رپورٹ کے اوپر FIA میرے اوپر وارنٹ نکال دیتی ہے، اور وہ اسی کے اوپر وہی جو کیس ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کا، اس میں باقیوں کو سارا عدالت بری نہیں کرتی، ان کی ضمانت دے دیتی ہے سب کو۔ عمران خان کے اوپر وارنٹ نکلاتا ہے، اور ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ
या इमरान खान को जेल में डालो, या डिस्क्वालीफाई करो, या हमारे लोगों के ऊपर हर किस्म का प्रेशर डालो। काफ लीग, मैं आज ये उसके ऊपर भी बात करना चाहता हूं कि पहले तो उनको पूरा आके यहां जोर लगाया गया, जो लोग अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं उन्होंने प्रेशर डाला, पूरा एजेंसीज ने प्रेशर डाला कि इमरान खान को छोड़ के तो नून लीग की आप हम चीफ मिनिस्टरशिप मिलती है आप वो ले लें। हमारे लोगों को, एमपीज को जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आनी थी, उन सबको कहा गया, बुला बुला के चुन चुन के लोगों को, सबको नहीं, चुन चुन के लोगों को कहा गया कि आप छोड़ें, इमरान खान के ऊपर कांटा डाल दिया गया, अब नून लीग जाएं, आपने वोट नहीं डालनी। सबके ऊपर प्रेशर डाला गया, उनके ऊपर पैसे भी ऑफर किए गए और फिर उनको धमकियां दी गई कि आपकी कोई फ्यूचर नहीं है तहरीक इंसाफ में। चौधरी परवेज इलाही को मैं आज दाद देता हूं, उनको और उनके बेटे मुनिस इलाही को, कि उन्होंने इन सारी धमकियों के बावजूद, पूरा जोर लगाने के बावजूद, उनको कहा हम आपके ऊपर करप्शन केसेस कर देंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। एक इनका कोई जानने वाला मुनिस इलाही का, उसको पकड़ के ले गए, 3 दिन उसको रखा, उसको मार मूर के, उसको अच्छी तरह मार के, उसको जुल्म करके घर वापस लेके आए। अभी भी उनका सेक्रेटरी जो है परवेज इलाही को, वो गायब है। सिर्फ एक प्रेशर डाल रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ दो, और इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो गवर्नमेंट ना डिसॉल्व करे ताकि इलेक्शंस ना हो जाए। इसलिए हमने परवेज इलाही को ऑनर किया कि उन्होंने इस सारे प्रेशर के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी भी जम की, और इसलिए हमने ऑनर किया कि हम एजाज देते हैं प्रेसिडेंट अपनी पार्टी का बनाने के लिए। मैं ये आपको सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह की चीजें कभी पाकिस्तान की सियासत में नहीं हुई। ये जो जुल्म, ये जो तशद्दुद, झूठी FIRs, और ये इस तरह का इलेक्शन कमीशन, ऐसा इलेक्शन कमीशन कभी पाकिस्तान में नहीं आया। हमने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की, 2 इन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट्स बनानी थी, हमने वो नाम दिए जो कि सारों को एक्सेप्टेबल थे, वो नाम जो क्रेडिबल थे, जिनकी कोई जो रिस्पेक्ट थी माशरे में। हमें पता था कि नून लीग भी उनको जानती है। इन्होंने चुन के यहां चीफ मिनिस्टर पंजाब का लेके आए, जो हमारा सख्त मुखालिफ था। उसके बाद हमने 23 नाम दिए, 22 नाम दिए इलेक्शन कमीशन को। हमने कहा इन लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया था 25 मई को, आप इनको मेहरबानी करके पंजाब में ना लगाएं। तकरीबन सबको लगा दिया उन्होंने पंजाब में। वो लोग जिन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया था उनको लगा दिया आज हमारे ऊपर, और वो नजर आ रहा है। अभी एक राजनपुर में, जामपुर में इलेक्शन हो रहा है, बाय इलेक्शन जाफर लगारी का। सारी हमारे कारकुनों के ऊपर केसेस बन रहे हैं, पुलिस और इंतजामिया पूरा उनके खिलाफ निकली हुई है, डरा रही है, धमका रही है, और उनके ये जो नून लीग का कैंडिडेट उसको ओपनली उसकी सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा कभी भी केयरटेकर तो आया ही नहीं है। केयरटेकर ऐसा लेके आए हैं जो कि जिस तरह शहबाज शरीफ कंट्रोल कर रहा है उस केयरटेकर को। ये सारे वो लोग हैं जो इन्होंने हमजा शरीफ के दौर में रखे हुए थे, और उधर पख्तूनख्वा के अंदर सारी मौलाना फजल रहमान की कैबिनेट और उनके कहने पे सब कुछ हो रहा है। तो ये ऐसी इलेक्शन कमीशन, और जो उसने फिर आगे किया है, जो वो देख रहे हैं कि ये जो सारे स्टेप्स ले रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के भी स्टेप्स, केयरटेकर गवर्नमेंट के भी स्टेप्स सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ है। और वो हुक्म किससे ले रहे हैं? वो ले रहे हैं जनाब ये नून लीग वाले से, शहबाज शरीफ से, मरियम वो सारी जगह फिर रही है, प्रोटोकॉल, गाड़ियां, पंजाब गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर रहे हैं कन्वेंशन पे। पूरा रेस्ट हाउस रेनोवेट होता है कि जी तरन्नम नहीं, फरादीबा वो पहुंच रही है वहां। सारा कुछ इनके लिए इंतजाम बन रहा है, और वो वहां जाके फिर जिस तरह की तकरीरें की जा रही हैं, मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या जब केस सब जुडिस हो, सुप्रीम कोर्ट में केस हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है?
کیا آپ کا کیونکہ صرف آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, آپ کو پتا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے, صرف اس سے بچنے کے لیے پورا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پہ, اور صرف ایک مقصد ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہو. میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 224 پاکستان کے آئین کا, اس میں کوئی گنجائش ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس کے 90 دن کے بعد الیکشن ہونا چاہیے؟ کوئی اس کو چینج کر سکتا ہے؟ یعنی اس کی کتنا بھی آپ اپنا ذہن استعمال کر لیں, جتنے اچھے وکیل لے آئیں, مجھے یہ سمجھا دیں کہ 90 دن کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ کیئر ٹیکر چل سکتی ہے. اور میرا اگلا سوال ہے کہ جو پاکستان کی آبجیکٹو ریزولوشن ہے, جو قرارداد مقاصد, جو بنیاد رکھی تھی کہ پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے, اس میں ایک چیز واضح ہے کہ سوورنٹی وہ اللہ کی ہے, اور اللہ کے بعد جو فیصلے کریں گے وہ عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کی ہے, پبلک ریپرزینٹیٹیوز کی ہے, جو عوام نے سلیکٹ کیے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس دو بٹھا دی ہیں لا کے, پہلے تو یہ ساری, کبھی میں پھر سے کہتا ہوں, کبھی ایسی جانبدار کیئر ٹیکر گورنمنٹس نہیں آئی. لیکن اس کے علاوہ کیا اب یہ 90 دن کے بعد یہ بیٹھیں گی جن کا صرف کام ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف پورا ایجنڈا ہے کہ ہمیں ختم کیا جائے یا ہمارے پر کیسز بنائے جائے, نون لیگ کو جتایا جائے یا پی ڈی ایم کو جتایا جائے؟ یہ کس طرح 90 دن کے بعد بیٹھیں گے؟ کیونکہ یہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہیں, ان کا تو صرف کام تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا کہ آ کے صاف اور شفاف الیکشن کروانا. سوائے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے سب کچھ اور کر رہے ہیں. جے آئی ٹی, میں پھر سے کہتا ہوں, جو جے آئی ٹی پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی, جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا, وہ کیسے بند کر دی ہے؟ اس کا ریکارڈ کیسے غائب ہو گیا؟ یہ ان کا مینڈیٹ کدھر سے آ گیا؟ یہ وہ سٹیپس اٹھا رہے ہیں جو کسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں اٹھا سکتی تھی. بڑا واضح ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کیا رول ہے. تو یہ 90 دن کے بعد کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اٹیکس کر رہے ہیں عدلیہ پہ, اس کا صرف ایک مقصد ہے, ان کو بلیک میل کرنے کا, ڈرانے کا, دھمکانے کا, کہ کہیں وہ اس پریشر میں آ کے تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں, جو کہ ایک واضح آئین کے اندر 90 دن کی اسٹیپولیشن دی ہوئی ہے. میں آج دو اور چیزوں پہ بھی جلدی سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک کہ ہمارے لوگوں نے جو سینئر لیڈرشپ نے جو گرفتاری دی تھی کل یہاں لاہور کے اندر, ان کو بجائے یہ کہ پولیٹیکل پریزنرز, جو سیاسی طور پہ وہ جنہوں نے ایک پرامن احتجاج کے لیے ایک اپنا احتجاج جمہوریت میں رجسٹر کروایا تھا, ان کو ایسے رکھا جا رہا ہے جس طرح وہ کوئی دہشت گرد ہے. ان کو کبھی کہاں بھجوا رہے ہیں, کبھی کس شہر میں بھجوا رہے ہیں. شاہ محمود کو اٹک بھجوا دیا, اسد عمر کو لیا بھجوا دیا, کسی کو ڈی جی اعظم سواتی کو. یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس سے دیکھ کے ڈریں گے؟ اگر اس کو دیکھ کے ڈرتے, جو آج پشاور میں پبلک نکلی ہے ایسے نکلتی جس طرح پبلک نکلی ہے, اور انشاءاللہ کل آپ پنڈی میں دیکھیں گے کہ جس طرح پبلک نکلے گی, اب کہیں گے ہمیں جیلوں میں ڈالو. یہ خوف نہیں ہے کسی کو اب کہ یہ آپ وہ اٹک چلے جائیں یا کہیں چلے جائیں تو ہم ڈر جائیں گے. کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ جو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ سارے جو مجرم پیشہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا اور ان کے پیچھے سہولت کار, کیا وہ سمجھتے ہیں ہم ڈر جائیں گے اس سے؟ اس سے لوگوں کا عزم اور مضبوط ہو رہا ہے. ہمیں ساری جگہ سے میسیجز آ رہی ہیں, جو ہمارے لوگوں کو لے کے گئے ہیں لئیے یا ڈی جی خان یا جدھر بھی, سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں. ایک سے میسیج آئی ہے کہ بالکل ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا. سو اس سے کوئی گھبرا نہیں رہا. اور کل انشاءاللہ پنڈی میں دیکھیں گے جس طرح پبلک نکلے گی, جس طرح ہماری قیادت تیار ہے اپنے آپ کو یہ جیل بھرو تحریک کے اندر شامل ہونے کے لیے. اور پھر جو ہمارا احتجاج, جس کا جو دوسرا پہلو ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پر تشدد ہوا, ظلم ہوا,
जो इन्होंने जिस तरह की FIR, जो हर रोज एक मिशन पे हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन ना करवाओ और इनको क्रश करो तहरीक इंसाफ को। तो एक तो इसके ऊपर एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है। और मैं ये याद करवा दूं आपको कि श्रीलंका में इन्हीं हालात के अंदर पब्लिक सड़कों पर निकली थी और लोगों ने जलाए थे घर, प्राइम मिनिस्टर का घर जला दिया था, पब्लिक खुद सड़कों पे आ गई थी। अगर ये तहरीक इंसाफ इस वक्त ना हो तो ये पब्लिक इसी तरह सड़कों पे निकलेगी। जिस तरह के हालात यहां बन गए आज पाकिस्तान में, पब्लिक तो खुद निकलने के लिए तैयार है सड़कों में। मैं अपना जो लाहौर हाई कोर्ट, मुझे 3 बजे तो हमें पता, उन्होंने जब हमें पता चला कि वो बुला रहे हैं और वो कहते हैं आपको पेशी देनी पड़ेगी, 3 बजे तो फैसला करते हैं, 4:15 बजे घर से निकलता हूं। और जो पब्लिक सड़कों के ऊपर आती है, ऐसे तो पब्लिक कभी नहीं निकलती। तो पब्लिक तो तैयार बैठी हुई है। जिस तरह आज पेशावर में देखा, कौम तो तैयार है। अगर हम ये पुरअमन तरीका ना इख्तियार करें तो ये कौम वो रास्ता इख्तियार करेगी, ये कौम उस तरफ जाएगी जिधर इस मुल्क के अंदर तबाही मचेगी। इसको रोकने के लिए ये पुरअमन एहतजाज है। और जो दूसरी वजह है मेरी एहतजाज की, जो दूसरी वजह है वो मैं भी आपको बता दूं कि जो शहबाज शरीफ ने कल तकरीर की, कौम को मजीद और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। शहबाज शरीफ, ये कौम 10 महीने से जो आपने साजिश करके ये चोरों का टोला ऊपर बैठाया है, जिसमें आप सबसे बड़े डाकू हैं और आप और बड़े भाई और आसिफ जरदारी, आपसे बड़े डाकू इस मुल्क में आए नहीं। 30 साल से आप चोरी कर रहे हैं, अरबों रुपया आपने चोरी करके मुल्क से बाहर भिजवाया है। जरा पूछें तो सही है कि आपका टब्बर वहां रहता कैसे है? कौन सी आपकी आमदनी थी जो इतने बड़े बड़े आपने घर खरीदे? यहां का चोरी का पैसा था, तो अपना पैसा बाहर भिजवा दिया। 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस माफ करवा लिए अपने, और कौम को कहते हैं कि ओह अभी आपके इम्तिहान खत्म नहीं हुए, अभी मजीद और महंगाई आने वाली है। मैं इसके ऊपर सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कभी शहबाज शरीफ लोगों को पूछा है कि आज लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है? जब हमारे दौर पे आप बार बार हर रोज असेंबली में खड़े होकर जुदरा, हमारे दौर में तो कोई ऑपोजिशन के मसले नहीं थे। जो आपके केसेस थे वो तो सारे आपके 95% केसेस आपके खिलाफ वो तो पहली गवर्नमेंट से बनाए हुए थे, आपके अपने दौर में बने थे। इसहाक डार तो आपकी हुकूमत में इस मुल्क से फरार हुआ था। जब उससे पूछा गया कि इतने ज्यादा पैसे $5 मिलियन बाहर कैसे भिजवाए हैं, तो जब उसे जवाब पूछा मुल्क से बाहर भाग गया। नवाज शरीफ के दोनों बेटे आपके दौर में मुल्क से बाहर फरार हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि बताएं ये आपकी प्रॉपर्टीज अरबों रुपए की किधर से आई हैं, वो बाहर भाग गए। ये जो इसका शहबाज शरीफ, आपका जो बेटा, आपका जो दामाद था, वो आपके दौर में बाहर भागा था जब पता चला कि सरकारी तौर पे वो उसने सरकारी एक अपनी कोई बिल्डिंग किराए पे दी हुई थी, वो अभी बनी नहीं थी, उसको जब पैसा मिल रहा था, जब उससे सवाल पूछा वो बाहर भाग गया। और आपका पता है कि आपका ट्रायल हो रहा था और आप पकड़े जाने वाले थे मकसूद चपरासी के केस में, और वापस आके जैसे ही आप इक्तदार में आए तो 4 गवाह मारे गए हैं जिनको पैसे, आपके नौकर थे जिनको पैसे आ रहे थे, जिसमें मकसूद चपरासी, चारों को हार्ट अटैक हो गया। कोई इतनी उम्र भी नहीं थी उनकी, चारों को ये एकदम आते साथ ही 2 महीने में अटैक हो गया। और सबसे बड़ी बात कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जो आपका FIA का इन्वेस्टिगेट डॉक्टर रिजवान था, उसको भी हार्ट अटैक हो गया। और आपने सारे अपने केसेस माफ करवा लिए और लोगों को कह रहे हैं कि जो और कुर्बानियों के लिए तैयार हो जा। 30,000 जिसका था पिछली अप्रैल में जब ने साजिश करके हमारी गवर्नमेंट गिराई थी, वो आज सिर्फ 20,000 की चीजें खरीद सकता है। आज कल की महंगाई में 20,000 की चीजें खरीद सकता है, जिसका 30,000 महीने की तनख्वाह थी पिछली अप्रैल में। जो लाख रुपए कमाता था जो घर, उसकी सिर्फ खरीदार की पावर 70,000 रह गई है। और अभी आप जब मजीद और महंगाई करेंगे तो ये और वो नीचे इनके पास तनख्वाहों के अंदर कभी पूरा ही नहीं हो सकेगा कि वो किस तरह बच्चों का पेट पालेंगे।
اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی اور مہنگائی ہوگی. تو یہ قوم آپ سے صرف ایک چیز مانگتی ہے کہ جو بھی آپ نے سازش کر کے وعدے کیے تھے نا کہ میں ایک دم پنجاب سپیڈ لا کے تو پاکستان کو اٹھا دوں گا, میں ترقی کر دوں گا, وہ ساری سوشل میڈیا پہ آپ کی سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں. دیکھو میں آتے ساتھ ہی 6 مہینے میں کیسے پاکستان کو اٹھاتا ہوں. جب ایک جمہوریت کے اندر آپ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتے اور لوگوں کی کمر توڑ دیتے ہیں مہنگائی کے ذریعے, آج گھروں کے اندر مشکل پڑی ہوئی ہے, گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, گھر میں جو بیویاں مائیں بیٹھی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارا خرچہ پورا نہیں ہو رہا. خامد آگے سے کہتا ہے میں بچوں کی بھی فیس دینی ہے, میں کدھر سے پیسہ لے کے آؤں, میں نے کپڑے لینے ہیں. یہ ہوا ہے آج تک گھروں میں, اور آپ کہہ رہے ہیں مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. یہ دوسری وجہ احتجاج کی. ہم 2 وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں. اور میں آخر میں جاتے ہوئے اپنے ججز کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں, یہ فیصلہ کن وقت ہے. اس ملک کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ اس طرح کے یا یہ جو طاقتور جو قانون کو اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں, یا وہ اس ملک کو پریشرائز کرتے ہیں اپنی عدلیہ کو کہ وہ ہٹ جائیں آئین سے, یا وہ انصاف دینے سے پیچھے ہٹ جائیں, یا تو وہ پریشرائز کرتے ہیں. وہ یہ جو نیوٹرلز کہتے ہیں ان کے پریشر میں مارشل لا لگتا ہے, یہ قائم توڑ دیتے ہیں. اور یا پھر یہ جو 2 مافیا خاندان ہیں, ہم یاد کرانا چاہتا ہوں اس ملک اس قوم کو, انہوں نے اس ملک کی تاریخ میں واحد ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. جسٹس سجاد علی شاہ کی ریپوٹیشن ساری جوڈیشری جانتی ہے, ایک دیانتدار آدمی تھے, ان کو بھگایا. اور پھر یہ تاڑڑ جو تھا پرانا, جو بریف کیس لے کے گیا کوئٹہ اور وہاں ججز کو خریدا گیا, یہ انہوں نے کیا. وہ یہ ان کی تاریخ ہے. جو نواز شریف تھا, یہ جب آج سے 40 سال پہلے یا یہ کرکٹ کھیلتا تھا جمخانہ کے اندر, سارے لوگوں سے پوچھ لیں کہ یہ میچ کھیل کے اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا, یہ تاکہ اس کو کوئی آؤٹ نہ دے دے. یہ کرکٹ بھی روندی مار کے کھیلتا تھا. اس نے کوئی کام آج تک دیانتداری سے نہیں کیا. اس نے کبھی بھی جوڈیشری کو دیانتداری سے فنکشن کرتے نہیں دیکھا. جب وہ فون کال ہے کہ شہباز شریف کال کر رہا ہے جسٹس جس کو بھی کہ جی یہ بے نظیر کو یا سیف الرحمان, شہباز شریف کچھ اور سزائیں بتا رہے ہیں کہ جج صاحب ان کو یہ 3 سے 5 سال کی سزا دی جائے. یہ ان کو ویسے جج چاہیے. ان کو کبھی بھی آزاد عدلیہ, جس طرح سجاد علی شاہ جیسے جج تھے, وہ کبھی بھی ان کو گوارا نہیں تھے. اور بیٹی کا بھی یہی حال ہے. اور ابھی شہباز شریف بھی وہ بھی بول رہا ہے ججز کے اگینسٹ. صرف آرٹیکل 224 پڑھ لیں آئین کا, مجھے یہ سمجھا دیں کہ کیسے 90 دن کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ 90 دن سے آگے الیکشن جائے. صرف پڑھ لیں. ساری قوم کو پتا ہے کہ اس وقت صرف ایک طریقہ ہے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا, اور وہ ہیں الیکشنز. جتنی دیر یہ چلتا جائے گا, یہ چور بیٹھے ہوئے چوریاں اپنی بچاتے جائیں گے اور صرف ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن میں یہ ہار جائیں گے, جتنی دیر یہ اوپر بیٹھے رہیں گے یہ ملک مزید دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. اور اس لیے ہم نے اپنی حکومتیں قربان کی تھیں. کبھی کوئی اپنی 60% سے اوپر پاکستان پہ حکومت کر رہی ہو ایک پارٹی, اور وہ کبھی اپنی حکومتیں پاکستان کی تاریخ پہ قربان نہیں کی. صرف ایک مقصد تھا کہ ملک کو مزید یہ تباہی سے بچایا جائے اور الیکشنز کروائے جائے, جو ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے گا. سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس سے. پاکستان پائندہ باد.